بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں خلاصہ قرآن کو لے کر کے، کیونکہ میرا پارہ 23واں چل رہا تھا جو کہ پون پارہ ہو چکا ہے، اور یہ لاسٹ کا پارہ ہے جو کہ سورہ صاد کی آیت نمبر 55 اور 58 سے جو معلوم ہوا کہ نافرمانوں کو جہنم میں کھولتا ہوا پانی اور دوزخیوں کا پیپ پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے لیے جہنم کا برا ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے۔ نافرمانوں کے لیے، بدتمیزوں کے لیے، اور جو ہے معصیت کاروں کے لیے، اور بھی وہ ہر طرح کے گناہ گاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا جہنم کا ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے۔ اب وہ ہوگا کیا؟ اب انہی نافرمانوں کو، انہی معصیت کاروں کو، انہی جو ہے حرام خوروں کو اس میں جو ہے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ وہاں انہیں کھولتا ہوا پانی ملے گا اور دوزخیوں کے زخموں کا پیپ۔ انہیں وہاں کھولتا ہوا پانی اور دوزخیوں کے زخموں کا پیپ، اور کھانے پینے کی اس قسم کی بہت سی گندی چیزیں دی جائیں گی کہ اللہ ہم تمام سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، ایسی چیزیں ملیں گی۔ کھولتا ہوا پانی ملے گا، کیا حال بنے گا کہ ہم اگر اس کو پینے کے لیے بھی اپنے قریب کریں گے تو چہرے سے اٹھتی اس کے دھوئیں کی وجہ سے یہ ادھڑی ہوئی کھال ہماری جو ہے اس میں لٹک کر آ جائے گی، اور اگر ہم نے پی بھی لیا تو پیٹ کی انتڑیاں سب کے سب پیٹ سے سب کے سب باہر آ جائیں گی، پھٹ جائیں گی۔ ایسا وہ پانی ہوگا۔ اللہ کریم ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے دوزخ سے، عذاب دوزخ سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، نیک اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو سورہ صاد ہماری ختم ہوئی ہے۔ اب جو ہماری سورت شروع ہے وہ ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 2 میں یہ درس دے گیا، عمل کی قبولیت کا دار و مدار اخلاص پر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بہت سی آیات میں اخلاص کے ساتھ بندوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان جو بھی نیک کام کرے صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی شہرت بتانے کے لیے، نام و نمود کے لیے، اپنے آپ کو عبادت گزار بتانے کے لیے، اپنے آپ کو تہجد گزار بتانے کے لیے نہ کرے، بلکہ اللہ کے لیے کرے، للہیت والے اس کے عمل ہوں۔ اعمال میں اخلاص کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ہر نیک عمل کی قبولیت کا دار و مدار اخلاص پر ہے۔ اس کے بغیر انسان کو کسی بھی عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے ہر کام کو اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے کاموں میں اخلاص نہیں ہوگا، ہماری عبادتوں میں اخلاص نہیں ہوگا، تو پھر ہماری وہ عبادتیں، وہ ہمارے کام، وہ ہمارے نیک والے کام، وہ سب بیکار ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہی ایک مقصود ہے۔ عبادتیں تو بہت ہیں، لیکن اگر ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ بھی اگر ہم نے ایک عبادت کر لی اور وہ اللہ کی بارگاہ میں اگر قبول ہو گئی تو پھر وہ ہمارا ایک ہی سجدہ ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو اتنی ساری عبادتوں میں جو ہمیں عبادت کرنا ہے وہ ہمیں خلوص والی عبادت کرنا ہے، اخلاص والی، اور جو ہے خشوع اور خضوع والی، ہمیں جو ہے اللہ کی رضا والی، اللہ کی رضا جوئی والی، شہرت سے، ریاکاری سے اور عبادت گزاری سے، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم کسی اپنی ذاتی فائدے کی بنا پر نہ، بلکہ اللہ کے لیے ہو جائے۔ اسی طرح سبق ملا سورہ زمر کی آیت نمبر 22 میں بتایا گیا کہ اسلام قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ اطمینان قلب اور ایمان کی عجیب روشنی عطا کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس بندے کا سینہ قبول اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اسے اسلام کی سچائی میں کوئی شبہ نہیں رہتا، اور نہ اسلام کے احکام پر عمل کرنے میں کوئی تنگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اطمینان قلب اور ایمان کی عجیب روشنی عطا فرما دیتا ہے، جس کی برکت سے وہ سکون کے ساتھ سیدھے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ اور جس کا دل اسلام پر مطمئن نہیں ہوتا، ایسا پتھر دل ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے اور گمراہی میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو جب بندہ کوئی دینداری یا نیک کاری میں بڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اطمینان قلب عطا کر دیتے ہیں، ایمان کی عجیب روشنیاں اس کے عطا کر دیتے ہیں، جس کی برکت سے اس کے گھروں میں سکون اور وہ اس کے دماغوں میں وہ ٹینشن نہیں رہتی ہے۔ تو جس کا دل اسلام پر مطمئن نہیں ہوتا تو پھر ایسا پتھر دل ہدایت سے محروم رہتا ہے اور گمراہی میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سورہ زمر کی آیت نمبر 23 سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت سے دل نرم ہوتا ہے۔ دیکھیں، قرآن کریم فصاحت و بلاغت، وعظ و نصیحت، پر تاثیر عظمت والی کتاب ہے۔ جب اللہ سے ڈرنے والے بندے اسے پڑھتے یا سنتے ہیں تو اس کے خوف سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے دل نرم ہو کر کے اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاتے ہیں،
ایسے سعادت مندوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نواز دیتا ہے، اور بھٹکنے والے بدقسمت لوگ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ملا سبق؟ یہی ملا کہ سبق ہے کہ قرآن کریم ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم سے جو شگفتگی ہوگی، جو اس سے وابستگی ہوگی، جو اس سے دل جمعی ہوگی، تب پھر اس سے جو ہے آپ کا دل بھی نرم ہوگا، آپ کا دل بھی پتھر سے موم بن جائے گا، آپ کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی، اور اس کے خوف سے جب آپ آیتیں پڑھیں گے تو اللہ کا ڈر آپ کے سینوں میں، آپ کے دلوں میں اٹھے گا، اور بدن کے رونگٹے جب وہ آیتیں پڑھیں گے تو اس سے کھڑے ہو جائیں گے، تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اللہ کی یاد میں وہ بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، آخرت کی فکر، آخرت کی تڑپ، آخرت کی طمع، آخرت کی لالچ میں ہی چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے سعادت مندوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نواز دیتے ہیں، اور بھٹکنے والے بدقسمت لوگ ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔